اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے اور اس گھر کی حرمت کی وجہ سے جو آس پاس کے جو علاقے حرم میں داخل ہیں ان حدود میں جو کوئی داخل ہو جائے کان آمنا، وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ ایک تو امن میں ہونا اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی جاندار کی جان نہیں لینا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، سوائے ضرر رساں جانور کے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی قاتل بھی جس پر قصاص واجب ہو وہ حرم میں داخل ہو جائے تو حرم میں اس پر قصاص کی سزا لاگو نہیں، نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، پھر اس پر سزا نافذ کی جائے گی۔ تو یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اس کے علاوہ بھی اسلام اور قبل الاسلام اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ اور حرم کی حرمت اور عظمت دلوں میں پیوست کر دی تھی کہ وہ حرم کا احترام کرتے تھے، اور حرم کے اندر کسی بھی قسم کی، حالانکہ وہ بڑے تنخو لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، لیکن حرم میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو سر نیچے کر کے گزر جاتا حرم کی حرمت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک تکوینی طور پر اللہ نے سب کے دلوں میں حرم کی حرمت ڈالی، اسی لیے جو بھی حرم کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر چند ساعات کے لیے یہ حرمت اٹھا دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، لیکن آپ نے پھر خود تاکیداً یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چند ساعات کے لیے میرے لیے حرم کو حلال کیا گیا تھا، لیکن یاد رکھیں یہ مجھ سے پہلے بھی حرام تھا اور آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام، اس میں کوئی قتال نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے، نشانی ہے بیت اللہ کے اندر موجود نشانیوں میں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ میں موجود نشانیاں یہ بھی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو بیت اللہ کا حج کا ویسے لغوی معنی تو قصد کرنا، ارادہ کرنا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں حج یہ ہے کہ مخصوص ارکان کو مخصوص مقامات میں ادا کرنے کی نیت اور قصد اور ارادہ کرنا۔ مخصوص ارکان ہوتے ہیں اس میں، اور وہ مخصوص مقامات میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کی اصطلاح میں حج ہے۔ تو یہ حج صاحبی استطاعت پر فرض ہے، اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن حج ہے، لیکن یہ مشروط طور پر فرض ہے کہ جو وہاں تک آنے جانے کے اخراجات رکھتا ہو اور اس دورانیے میں جن گھر والوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے اخراجات میں بھی کوئی خلل نہ پڑتا ہو تو یہ ضروری ہے، استطاعت میں یہ بھی شامل ہے۔ پھر استطاعت میں یہ بھی ہے کہ رستہ پرامن ہو، وہاں جان جانے کا خطرہ نہ ہو، تو یہ بھی شامل ہے۔ تو جو وہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو وہاں پہنچنے تک، اس کے ذمہ حج فرض۔
اگر کوئی حج نہیں کرتا اس کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، منکر تو نہیں ہے لیکن اس حج وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے وہ گناہگار ہے اور فاسق ہے۔ یہی بات آگے عرض کی ہے کہ ومن کفر، اور جو کوئی کافر ہو، فرضیت حج کے حوالے سے قرآن مجید کی یہی آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 1.5-2 سال پہلے حج فرض ہوا ہے، اور پہلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مسلمانوں نے حج کیا ہے، اور اس کے بعد اگلے سال سن 10 ہجری میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کر لے اس حج کا اور نہ جائے حج پر، اعتقاداً انکار کر لے تو ویسے بھی کافر ہے، اگر اعتقاداً انکار نہ کر لیں اور ویسے ہی انکار نہیں جا رہا تو یہ بھی کافروں کے مشابہ ہی ہے۔ تو جو انکار کر لیں تو اللہ کو کسی کے عمل کی ضرورت تو نہیں ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیسہ جو وہ لگا رہا ہے یہ اللہ کے کھاتے میں نہیں جا رہے، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نہ اتنے لوگوں کے جمع ہونے کا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے۔ تو اگر کوئی نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی بدبختی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے ایک رستہ دکھایا ہے کامیابی کا، اور اسی رستے میں سے ایک حج بھی ہے، تو جو اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ تو یہ بیت اللہ سے متعلق کچھ صفات تھی جو بیت اللہ سے متعلق تھی کہ وہ مکہ میں ہے اور برکت والا ہے، رہنما ہے، اور اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو وہاں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوتا ہے، اور اس کا حج فرض ہے۔ اگلی آیات قل یا اہل الکتابی سے دوبارہ اہل کتاب کو یعنی یہود کو خطاب ہے، اور یہ آیات ایک خاص پس منظر میں بھی نازل ہوئی ہے۔ یہودی شخص تھا ایک، جس کا نام بھی لکھا ہے روایات میں کہ شماس بن قیس، یہ ایک شخص تھا، یہودی تھا۔ اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش مزاجی کے ساتھ اور خوشگوار ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جل بھن گیا کہ یہ ایک نئے مذہب نے ان کے اندر کیا جادو کر دیا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں اتنے گھل مل کر خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک شخص کو اکسایا اور اسے ترغیب دی اور اسے لالچ دیا اور بھیجا اس مجمع میں کہ ان کے درمیان جو طویل ترین جنگیں رہی ہیں اس دوران میں جو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے مخالفت میں اشعار کہے گئے ہیں وہ اشعار جا کر پڑھو۔ وہ شخص آیا ہے اور اوس اور خزرج جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ اشعار جب اس نے پڑھے ہیں تو دوبارہ سے ان کے درمیان میں وہ دشمنی کی چنگاری بھڑک اٹھی اور دوبارہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی اتنا دوبارہ ان کے درمیان وہ دشمنی جگائی ان اشعار نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ کی کہ کیا تم آپس میں بھائی بھائی بننے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ اس کفر کی طرف جاؤ گے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے؟ تو فوراً انہیں خیال آیا کہ ہاں یہ ایک شیطانی چال تھی، اور وہ صحابہ کرام رونے لگے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر معافیہ مانگنے لگے۔ تو یہ یہود میں سے اس شخص نے ایسا کیا، اور یہود میں سے اکثریت اسی ضد اور عناد پر ہی ان کی اکثریت تھی۔
وگرنہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے بارے میں یہ آیا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ان کو پورا اعتقاد ہے اور پوری یقین ہے، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ لوگ ہم سے آگے نکل کیوں گئے اور ہمارے جو نسبت تھی انبیاء کے ساتھ وہ نسبت وہاں کیوں چلی گئی، بس یہ ایک ضد تھی اور اس ضد نے انہیں اندھا کر دیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں تنبیہ کی کہ ایک تو حق واضح ہونے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کر رہے ہو، یہ تمہارا الگ ایک جرم ہے، اس سے بڑھ کر ایک جرم تم یہ بھی کر رہے ہو کہ دوسرے لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہو۔ ایک تو یہ کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ میں درست راستے پر ہوں، میں حق پر ہوں اور سامنے والا غلط ہے، پھر اگر وہ کر رہا ہے پھر بھی عقل میں کوئی بات آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہود کی یہ حالت تھی کہ وہ باہم بھی جب بات کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ نہیں یہ نبی برحق ہے اور یہ دین برحق ہے، اور دلائل سے بھی وہ لاجواب ہو گئے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، پھر صرف ہٹ درمی کی بنیاد پر اور ضد کی بنیاد پر ان کا یہ کرنا گویا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بدبختی تھی اور ان کی ایک بہت بڑی شرارت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا مراد یہود ہے، لِمَ تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اولاً تو یہ بات ہی تمہاری انتہا درجے کی نامعقول ہے کہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے کھل کر واضح ہو جانے کے باوجود تم ان کا انکار کرتے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یاد رکھو واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے گواہ ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہیں تمہارے اعمال کے جو تم یہ کر رہے ہو کفر کی صورت میں۔ پھر اس پر مستضاد یہ ہے کہ قل یا اہل الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب یعنی یہود، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں روکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے من ان لوگوں کو آمنا جو ایمان لائے ہیں، کہ جیسے یہاں پر انہوں نے کیا کہ مومنین کو اللہ کے راستے سے روکا، تبغونہا عوجاً، کہ تم اس راستے میں کجیاں اور ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، یعنی کوئی نہ کوئی کونا تلاش کرتے ہو اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے تم ان لوگوں کو بھٹکاتے ہو اللہ کے راستے سے جو اللہ کو مانتے ہیں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم اقرار بھی کرتے ہو اس بات کے کہ بھئی یہ دین برحق ہے اور یہ جو ایمان لائے ہیں یہ درست ہے، اس کے باوجود تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کتنی زیادہ شرارت کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے کہ ایک شخص جانتا بوجھتا ہے کہ ہاں حق پر سامنے والا ہے، پھر بھی وہ اپنی ضد سے اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ان کے خلاف کھڑا ہوں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم چکمہ دے جاؤ گے، نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اور تمام اعمال سے اللہ باخبر ہے اور ایک ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔